الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل أو كما قال. بجلال الإنسان بلکہ اس وقت تک آپ مسلسل علماء اور اکابر کی تقریریں سن رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تقریروں کا ماحول دارالعلوم اور دارالعلوم کا موضوع ہے کہ جس پر تقریریں کی جا رہی ہیں. دارالعلوم کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ وسائل ہیں کہ جن سے دارالعلوم مضبوط رہے، ترقی پاتا رہے، قائم رہے. جیسا کہ چندے کا ذکر آیا، مالی حیثیت سے کوئی امداد کرے، کوئی نقد دے، کوئی غلہ دے، کپڑا دے. یہ وہ وسائل ہیں کہ ان کے ذریعے سے عالم اسباب میں ایک ادارہ قائم بھی رہتا ہے، ترقی بھی پاتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے. لیکن یہ صرف ذرائع اور وسائل ہیں کہ جن کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلائی گئی. اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ٹھوس اور جامع تقریر ہمارے محترم مولانا فخر الحسن صاحب نے فرمائی. آپ کو صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ ڈانٹا دیا آپ کو اور تنبیہ بھی کی آپ کو. بہرحال اس سلسلے میں جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا، ترغیب بھی دے دی گئی، ڈانٹ بھی دیا گیا، آپ کا فریضہ بھی آپ کو یاد دیا گیا. اب اس سلسلے میں زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، بات پوری ہو چکی، مقصد آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ کی ہمت اور آپ کی سعی ہے، آپ کا فریضہ ہے جس طرح سے آپ کا جیتا ہے اسے انجام دیں. تو اس لیے وسائل کے سلسلے میں ہم جو کچھ زیادہ عرض کرنا نہیں. ایک ہے دارالعلوم کا اصل موضوع کہ جس کے لیے یہ ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، غلہ بھی، روپیہ بھی، پیسہ بھی. مگر خود روپیہ پیسہ یا غلہ تو مقصود نہیں ہے، وہ ہر ایک کو بقدر ضرورت حقدار دے رہے ہیں اور وہ ملے گا. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، معلم ہو یا متعلم ہو، منتظم ہو یا ذمہ دار ہو، جلسے میں آنے والا ہو یا گھر بیٹھنے والا ہو، حقدار نے وعدہ کر دیا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون،
آسمان میں تمہارا رزق ہے وہ اترتا رہتا ہے اور مقدر کے مطابق ملتا رہتا ہے. ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی ہے اس کی. فرما دیا ایک جگہ پر کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے ایک ہمارا ہے. ایک کا ہم ذمہ لیتے ہیں ایک کا تم ذمہ اٹھا. تمہارا ذمہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو اپنے متعلقین کو دین پر لاؤ دین پر جماؤ اور خود بھی جم جاؤ دین کے اوپر. امر کرو حکم دو گھر والوں کو دین پر قائم رہنے کا اور خود بھی اس پر جمو. لا نسألک رزقا ہم تم سے روٹی نہیں مانگتے ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہم غنی. تمہارا کام یہ ہے کہ دین پر جمو اور دوسروں کو جمانے کی کوشش کرو. یہ تو تمہارا ذمہ. نحن نرزقک ایک ہمارا ذمہ ہے کہ ہم روٹی دیں گے تمہیں ہم رزق دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے اٹل ہے یہ کر نہیں سکتا. جس کے لیے جو مقدر ہے وہ دیں گے. دارالعلوم والوں کو بھی دیں گے گاؤں والوں کو بھی دیں گے. آپ گاؤں سے یہاں آئے دارالعلوم میں آئے جتنا جس کے مقدر کا کرنا اسے مل گیا. دارالعلوم کا کوئی آدمی آپ کے دیہات میں جاتا ہے اس کے جتنا مقدر کا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے. تو روٹی دینے والا روٹی پہنچا رہا ہے اور ایسی جگہ پہنچا رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے تصور سے بھی باہر. ایک پتھر کے جگر میں جو کیڑا پیدا ہوتا ہے اسے بھی وہ رزق پہنچاتا ہے. یہ ہوا میں اربوں اور خربوں گھنڈے اور مچھر اڑ رہے ہیں ان کو بھی روزی مل رہی. زمین کے جگر میں حشرات الارض سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی روزی اور رزق مل رہا ہے. آگ میں بعض کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو آگ کے کیڑوں کو آگے سے رزق دیا جا رہا ہے. کسی کو ہوا سے رزق دیتے ہیں کسی کو مٹی سے رزق دیتے ہیں کسی کو پانی سے رزق دیتے ہیں. مختلف انداز سے رزق دینے کے پالنے کے پرورش کرنے کے اس کا ذمہ لیا. اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں پلا سکتا اللہ ہی کھلاتا. یہ تو اسباب کے درجے کی بات ہے کہ آپ کو متوجہ کر دیا جائے کہ بھائی فلاں کو دے. دینے والے تو آپ نہیں ہو تو وہ دے رہے ہیں. ظاہر میں ہاتھ آپ کا ہے اندرونی طور پر ہاتھ اللہ کا ہے جو بانٹ رہا ہے. سحا اللیل والنہار رات اور دن اس کی رزاقی اس کی جود اور سحا جاری. کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے تو پھر حقیقت اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں. جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا اب کون ہے کہ قائم مقامی کر سکے یا اس کے بارے میں مدعی بنے کہ میں وسیلہ ہوں واللہ وسیلہ بنائے گا بن جائے گا. اس واسطے وسائل کے درجے میں زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں. مقصد سامنے موضوع سامنے آگے آپ کی ہمت اور توفیق ہے وہ آپ اپنے طور سے پورا کریں. تو یہ اصل مقصود نہیں ہے دینا لینا. کیوں دیتے ہیں؟ وہ اصل مقصود وہ ہے جو دارالعلوم کا موضوع ہے. کس لیے دارالعلوم قائم کیا گیا کیا اس کے فرائض ہیں کیا اس کے مقاصد ہیں. وہ اپنا کام پورا کرے. ہمیں تو اس کا یقین ہے کہ اللہ نے جو فریضہ ہمارے سر عائد کیا ہے جب ہم اسے انجام دیں گے تو حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اسے کوئی روکنے والا نہیں. ہاں ہمیں قصور کرنے لگے اپنے وعدوں میں جو ذمہ ہمارے سر ہے کہ پھر بے شک ادھر سے بھی بندش ہو سکتی ہے. وہ وہاں سے معافی بھی ہے. اب وہ درگزر بھی ہے کہ رات دن نافرمانیوں میں سرڈوب ہے مگر روٹی بند نہیں ہوتی. رات دن گناہوں میں مبتلا ہے غرق ہے لیکن بارشیں بھی ہو رہی ہیں غلہ بھی پیدا ہو رہا ہے گودام بھی بھر رہے ہیں. اگر وہ ہماری چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں پر مواخذہ کرنے پہ آ جائیں تو ایک مترقی زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى.
اگر ہمارے ظلم اور زیادتیوں اور گناہوں پر وہ گرفت کرنے لگے تو ایک متوسط کو رزق نہیں مل سکتا. عدل اور انصاف کا تقاضا یہ تو فضل خداوندی ہے کہ سب کچھ برائیاں ہیں پھر بھی ادھر سے سخاوت جاری ہے، جھوٹ جاری. تو وعدہ کرنے والی ایسی ذات ہے تو اس کا وعدہ بھی اٹل، اور وعدہ دینے والی ایسی رحیم و کریم ذات ہے کہ اس سے زیادہ عفو اور رؤوف اور درگزر کرنے والا بھی دوسرا نہیں. تو وہ پہنچے گا آپ کو بھی اور سمے بھی. ضرورت تو صرف اس کی تھی کہ مقصد وعدے ہو وہ گیا، آگے وہ پہنچے گا. تو کس لیے ہے یہ چیزیں؟ وہ دارالعلوم کا موضوع ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ فی الحقیقت دو ہی چیزیں ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت. علم اور اخلاق، اس کا درست کیا جانا. اس حدیث میں جو میں نے اس وقت تلاوت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، ظلمت میں پیدا کیا. اندھیرے میں پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ رات کا وقت تھا، بڑا اندھیرا تھا، اس تاریکی میں پیدا کر دیا. یہ جو ظلمت ہے یہ جو دوسری چیز ہے، یہ ظرف کی ظلمت نہیں ہے کہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا جب پیدا ہوا. رات تو خود مخلوق ہے، دن تو خود مخلوق ہے. فرما یہ رہے کہ ہم نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، ظلمت میں. کاہے کی ظلمت ہے، کاہے کی اندھیری ہے؟ حقیقت میں وہ اندھیری رات کی نہیں ہے، وہ یہ حصی ظلمت نہیں ہے، وہ انسان کی جبلت کی ظلمت ہے. انسان کی جبلت میں خلقت میں خود تاریکی رکھی ہوئی ہے. اور وہ کاہے کی تاریکی ہے؟ ایک جہالت کی اور ایک بد اخلاقی. یہ دو ظلمتیں ہیں جو انسان کی جبلت میں، اس کی ذات میں پیوست ہے. ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر نہیں آتی، پھر جاہل پیدا ہوتے ہیں. خود حق تعالی نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، ذرہ برابر تم میں علم نہیں تھا، جاہل مطلق پیدا ہوئے تھے. بالکل ایک مضغہ گوشت تھے، نہ سیاہ و سفید کی تمیز تھی، نہ اچھے برے کو پہچانتے تھے، کوئی علم نہیں. عربیت کا قاعدہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو فائدہ عموم کا دیتا. لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے تھے، شیئن ذرہ برابر یعنی رتی برابر تمہیں علم نہیں. تو انسان پیدا ہوا اس حالت میں کہ کوئی کمال لے کر نہیں آیا، ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر نہیں آیا. رفتہ رفتہ جب اس کو ہوش آتی ہے، پہلے کچھ آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے، دیکھ دیکھ کر کچھ معلومات حاصل ہوتی، اور ناجائز چیزیں بھی دیکھے. جن چہروں کا دیکھنا حرام ہے جیسے اجنبی عورت، آپ اسے دیکھ کر بھی لذت حاصل کرے گی، اپنی بیوی کو دیکھ کے بھی لذت حاصل کرے گی. آپ کو کوئی تمیز نہیں کہ اس کا دیکھنا جائز تھا یا اس کا ناجائز تھا. تو آنکھ منافق بھی بن سکتی ہے، بدکار بھی بن سکتی ہے، کان آدمی کا بدکار بھی ہو سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، لیکن دل انسان کا کبھی بدکار نہیں بنتا، ہمیشہ سچا مشورہ دیتا ہے. یہ بات تو الگ ہے کہ کسی ناحق کو حق سمجھ جائے کہ غلط فہمی میں مبتلا، مگر باطل کو باطل سمجھ کے قبول کرے کبھی نہیں کر سکتا. دل آپ کوئی بری بات قبول کرائیں گے، دل تشویش میں رہے گا، پھر پھڑائے گا، مانے گا نہیں. جب تک مطمئن نہیں کر دیں گے آپ، دل راضی نہیں ہو، راضی ہوگا حق ضرور. تو گویا آخرت کا عزم اگر ہے آپ میں تو وہ صرف قلب ہے، باقی یہ سارے دنیا دار ہیں، یا آدھا ہاتھ ہو یا پیر ہو، آنکھ ہو یا ناک ہو، اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں. اگر دل ہمیشہ حق پسندی کی طرف جاتا ہے تو اور سارے اعضاء دنیا کے ہیں. قلب انسان کا آخرت کا عزم.
اسی واسطے حق تعالی شان وجود خود حق ہے، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ہاتھ پیر سے۔ قلب کو فرمایا گیا ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے جس پر اس کی تجلی ہوتی ہے۔ نہ ہاتھ کو کہا گیا، نہ ناک کو کہا گیا، نہ کان کو کہا گیا، کیونکہ کان بدعمل بھی بن سکتا ہے، نیک عمل بھی، ہاتھ برائی بھی کر سکتا ہے، بھلائی بھی، مگر قلب اپنے ارادے سے برائی نہیں کرے گا، سچا مشورہ دے گا۔ تو قلب حق ہے، پاک برتن ہے، تو پاک برتن میں پاک ہی چیز رکھی جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کی محبت اگر آتی ہے تو قلب میں آتی ہے، ہاتھ پیر کے اوپر نہیں آتی۔ ایمان جیسی دولت قلب میں آتی ہے، ہاتھ پیر کے اوپر نہیں آتی۔ ایمان تو اللہ کی صفت ہے، مومن تو اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے جو 99 نام ہے، رحمان اور رحیم اور ملک اور قدوس اور سلام، اس میں اللہ ہی کا ایک نام ہے مومن۔ تو اصل میں تو مومن اللہ۔ ایمان کے معنی حق چیز کی تصدیق کرنا اور اسے ماننا، تو اللہ سے زیادہ حق کا ماننے والا کون؟ اللہ سے زیادہ حق کو کہنے والا، حق کا قبول کرنے والا اللہ سے زیادہ کون؟ تو اصل میں مومن حق تعالی، تو ایمان اللہ کی صفت۔ ایمان کے لیے جو ضرب منتخب کیا گیا وہ قلب ہے انسان کا، ہاتھ پیر ایمان کی جگہ نہیں، دل میں آتا ہے ایمان۔ کہ اللہ کی محبت وہ قلب میں، اللہ کے اوپر ایمان لانا وہ قلب میں، علم حاصل کریں آپ اس کی جگہ بھی قلب ہی ہے۔ کہ جتنی پاک اور اعلیٰ لطیف چیزیں ہیں وہ انسان کے قلب کے اندر آتی ہے۔ تو علم کو ایک نور کہا گیا، اس نور کی جگہ انسان کا دل، عرش عظیم ہے یہ اللہ۔ تو نور کہا گیا علم کو، اسی طرح سے نور کہا گیا عمل کو، جو ایمان کا طفیل ہے، ایمان کا ثمرہ ہے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو ہاتھ پیر کے اوپر عمل آتا۔ جب اندر باطن میں کوئی جذبہ ہوگا تو ظاہر میں اس کی شکل پیدا ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں خوف بھرا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ پیر اس کے لڑک رہے ہیں، کانپ رہا ہے، آپ دیکھ کے کہیں گے بھائی تم ڈر رہے ہو، تو ڈر کو تو آنکھ سے نہیں دیکھ، مگر ڈر سے جو اثر پیدا ہوا حرکت کا، اسے دیکھ کے آپ نے پہچان لیا کہ اس کے دل میں خوف۔ اگر کسی کے چہرے پر آپ بشاشت اور خوشی دیکھیں گے، سمجھ لیں گے کہ اس کے دل میں کوئی خوشی بھری ہوئی ہے، جبھی کہ یہ اچھلتا کودتا پھر رہا، تو دل میں تیر کر دیکھا، ظاہر میں ایک حرکت دیکھی، آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں خوشی۔ غم ہے کسی کے دل کے اندر تو غم کی حرکتیں اس کے سرزد ہوں، ان حرکتوں کو دیکھ کر کہیں رو رہا ہے، کہیں فریاد کر رہا ہے، کہیں گھٹا ہوا بیٹھا ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے دل میں غم بھرا ہوا ہے۔ تو آپ دل کے اندر نہیں گھسے اور غم کو آنکھ سے نہیں دیکھا تھا اس غم کی حرکت کو، مگر حرکت سے سمجھ گئے کہ دل میں جذبہ ہے غم کا۔ جتنے بھی جذبات دل کے اندر ہیں ان کی صورتیں ہاتھ پیر کے اوپر آ جاتی ہیں، وہ آثار ہیں صفت۔ جیسے آپ کے بدن میں اگر اندر تندرستی ہے تو باہر بھی تندرستی کا اثر آئے گا، اگر اندر بیماری ہے تو باہر بھی بیماری کا اثر آئے گا۔ اگر جگر خراب ہے چہرے پہ زردی آ جائے گی، جگر پورا کام کر رہا ہے، خون بنا رہا ہے، چہرے پر سرخی آ جائے گی۔ معدہ اچھا ہے بدن مضبوط ہوگا، معدہ کمزور ہے بدن کمزور ہو جائے گا۔ تو اندر جو کیفیات ہوتی ہیں باہر ان سے آثار آتے ہیں، ان اثرات کو دیکھ کر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے دل میں فلاں کیفیت صحیح۔ اسی طرح سے ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن، حالانکہ آپ اس کے دل میں تو نہیں گھسے، ایمان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ، مگر یہ ایمان کی حرکتیں ہیں۔ ان حرکتوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے قلب میں ایمان کا جذبہ ہے، جب تو نماز کے لیا ہے، جب تو سچ بول رہا ہے، جب تو حج کیا اس نے۔ جو چیز قلب میں ہوتی ہے وہ ہاتھ پیر کے اوپر آ جاتی ہے۔ اگر قلب کے اندر نور ہے ایمان کا، نور ہے علم کا، تو ہاتھ پیر پر بھی نورانی اثرات آئیں گے۔ ایسے اعمال سرزد ہوں گے کہ جن کو نور کہا گیا۔ مثلا وضو کیا، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، آدم کی ساری اولاد ہو،
اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی. 70 امتیں اقوام تو اصولاً ہیں اور ایک ایک اصل میں سے ہزاروں شاخیں نکلی ہیں. تو ہزاروں امتیں ہزاروں قومیں دنیا میں گزری, سب کے سب قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے ایک جگہ پر. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اربوں خربوں انسانوں میں آپ ہمیں کس طرح سے پہچانیں گے؟ ہم تو رہنے ملے ہوں ساری دنیا کی اقوام میں انسانوں میں, ہم تو ایسے ہوں گے جیسے آٹے میں نمک, تو حضور ہمیں کیسے پہچان لیں؟ حضور نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ اگر سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, ان سیاہ گھوڑوں میں اگر کچھ گھوڑے ایسے ہوں جنہیں کبیت کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اور پیروں پہ چہرے پہ ان کے سفید ہی ہو, تو انہیں دیکھ کر تم پہچان دیتے ہو کہ یہ کبیت ہے, یہ تو ہمارے گھوڑے اور کالے گھوڑے دوسروں کے ہیں. عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ پہچان سکتے ہیں. فرمایا کہ دنیا کی ساری امتوں میں میری امت کے ہاتھ اور پیر اور چہرے نور سے روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے. جتنے اعضائے وضو ہیں وہ چمکدار ہوں گے, ان کے نور سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ. اس سے معلوم ہوا کہ وضو ایک نور ہے. وضو کرتے کرتے آپ دنیا میں اس نور کو جمع کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پیر کے. دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو 5 دفعہ کہہ چڑھاتے ہیں آپ نور کی روشنی. 5 دفعہ کا نور کل کا جمع ہوا, آج 5 دفعہ پھر وضو ہوئی تو پھر اور 5 کہیں کہہ گئی نور کی. پرسوں کو پھر وضو کی تو پھر 5 کہیں اور کہہ گئی. 60 برس کی عمر ہوئی تو لاکھوں کہیں نور کی چڑھ گئی, چدریں نور کی آ گئی, تو کتنے منور ہو جائیں گے ہاتھ ہوتے. وہ جمع ہو رہا ہے نور, یہاں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. قیامت کے دن وہ بالکل نمایاں ہو جائے گا, کھل جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا آزائے وضو کی چمک, کیونکہ یہ خاص وضو جو حضور کا وضو ہے, سارے انبیاء کا وضو ہے, یہ اس امت کو عطا کیا گیا. دوسری اقوام کو یہ وضو نہیں دیا گیا. دوسری اقوام میں نہ تو وہ غسل, وہ عبادت کرنے کے لیے پورے بدن کو دھوتے ہیں, غسل کرتے. شریعت اسلام نے غسل نہیں رکھا, واجب نے قرار دیا. اگر دن میں 5 مرتبہ غسل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا تو انسانوں کو مشکل پیش آ جاتی. سردی اور برسات کا زمانہ بھی آتا, برسات میں بھی نبھا جائے, لیکن سردی میں روزانہ 5 وقت غسل کرے, یہ اول تو وہ مشکل. اور پھر سردی کے اندر کوئی ہے جو ٹھنڈے پانی سے غسل کر سکتا ہے, تو ہر ایک کو گرم پانی کہاں میں ایسا آتا کہ وہ 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے غسل کیا کرتا. حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا, اس امت کے اوپر رحم کیا کہ غسل کے بجائے وضو رکھ دیا, اور ایسا وضو رکھا کہ وہ قائم مقام ہے غسل. اگر کوئی وضو کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے پورے بدن کا اس نے غسل کر دیا اور پورا بدن پاک ہو. اس لیے کہ انسان مجموعہ ہے 2 قوت, ایک علم کی قوت اور ایک عمل کی قوت. انہی 2 کے مجموعے کا نام انسان. اگر علم نکال دو تو اچھا خاصا جانور, اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تب بھی کی حقیقت وہ اینٹ اور پتھر ہے کہ جانتا ہے کہ کچھ نہیں کرتا تو بیکار میں ہے. انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں علم بھی ہے, اس میں عمل بھی. تو 2 قوتیں ہیں انسان میں, ایک علمی قوت ایک عملی قوت. ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان. اگر یہ دونوں قوتیں خلط ملط ہو کر مقدر ہو جائیں, میلی بن جائیں, انسان میلا ہو جائے. یہ دونوں قوتیں نکھر کر صاف ہو جائیں, چمکدار بن جائیں, انسان چمکدار بن جائے. تو 2 قوتوں کے مجموعے کا نام ہے. ان کی روشنی پر انسان کی روشنی موقوف. اور چیزیں کہ علم کی قوتوں کا خزانہ انسان کے چہرے کے اندر. علم کا ذریعہ آنکھ ہے جس سے دیکھ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کا ذریعہ کان ہے جس سے سن کر اللہ کی باتیں سن کر آپ علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کا ذریعہ ناک ہے کہ سن کر آپ خوشبو اور بدبو کا علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کا ذریعہ زبان ہے کہ جس سے چکھ کر آپ کھٹے اور میٹھے کا علم حاصل کرتے ہیں.
یہی حواس ہے انسان کے کہ جس سے آدمی ہر چیز کو پہچانتا ہے. کچھ آوازوں کا علم حاصل کرتا ہے, کچھ صورتوں کا علم حاصل کرتا ہے, کچھ ذائقوں کا, کچھ سختی اور نرمی کا. وہ ساری قوتیں انسان کے چہرے کے اندر جمع. گویا یوں سمجھو کہ یہ آنکھ ایک عالم, کان ایک عالم ہے, زبان ایک عالم ہے. یہ ساری علماء کی بستی ہے جو اس چہرے کے اندر اللہ نے جمع کر دی. ہر علم کا عالم الگ الگ ہے. آنکھ عالم صورت ہے, کان عالم اصوات ہے جو آوازوں کو جانتا ہے, زبان عالم اذواق ہے جو ذائقوں کو پہچانتا ہے. یہ کھال اور بشر دل یہ عالم ہے سختی اور نرمی کی, گرمی اور سردی کی. برف قریب کرو تو ٹھنڈک محسوس کرے گا, آپ قریب کر دو تو گرمی محسوس کرے گا. لوہے پہ ہاتھ پڑے تو سمجھے گا بڑی سخت چیز ہے, گارے پہ ہاتھ پڑ جائے تو سمجھے گا بڑی نرم اور ملائم چیز. کہ یہ تمام قوتیں انسان کے چہرے کے اندر جمع. حق تعالی شانہ نے وضو کے اندر سب سے پہلے تو چہرے کو دے دی. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہے کہ ابتداءً ہاتھ دھو کر کے چہرہ دھو. چہرہ مجموعہ تھا ان علمی قوتوں. فرمایا گیا کہ کلی کرو. آپ نے کلی کی تو زبان کے اندر جتنی کدورت آ گئی تھی جو اس میں گناہ یا معصیت ہوئے تھے وہ کلی کرنے سے جھڑے. وہ جو زبان کے اندر میلا پن آیا تھا گناہ اور معصیت سے, کلی کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ختم کر دیا, نورانیت پیدا ہو گئی. فرمایا گیا ناک میں پانی دو, ناجائز خوشبوئیں سونگ کر جو کان ناک کو آپ نے خراب کیا تھا اپنی, جب ناک میں پانی دیا اور جھٹکا ناک کو تو وہ جو غلاظت جمع ہو گئی تھی ظاہری اور باطنی وہ نکل پڑی اور ناک کا علم صاف ہو گیا. وہ تکبر رفع ہو کر انقباض جاتا رہا, نکھراپن پیدا ہو گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ چہرے میں آنکھیں تو آنکھوں کا میل کچیل سامنے نہیں ہوتا, کوڑوں میں ہوتا ہے, اس کنارے سے اور اس کنارے. تو فرمایا گیا کہ جب وضو کرنے بیٹھو تو آنکھ میں تو پانی مت ڈالو مگر آنکھ کے کونوں کو صاف کرو انگلی لگا کر, جتنا میل کچیل ہے وہ صاف ہو جائے گا. اسی میل کچیل سے کدورت آئی تھی آنکھ کی قوت میں, جب میل کچیل نکل گیا وہ جو دیکھنے کی قوت تھی وہ نکل گئی اور صاف ہو گئی, ایک نورانیت اس میں پیدا ہو گئی. تو کلی کرا کے زبان کو پاک کیا, ناک میں پانی دے کے ناک کو صاف کیا, کوئے صاف کرا کے آنکھ کے بینائی کی قوت کو پاک کیا. اب کان رہ جاتا تھا کہ جس میں سننے کی طاقت ہے. اگر یہ فرما دیتے کہ کان میں پانی ڈال کے اسے دھویا کرو تو سارے بہرے ہو جاتے, کسی کی قوت بھی باقی نہ رہتی. حق تعالیٰ نے فضل فرما اور کہا دھونے کی ضرورت نہیں, مسا کر دینا چاہتے, اور مسا بھی مستقل پانی لینے کی ضرورت نہیں. مستقل پانی لوگے تو ممکن ہے کہ کچھ قطرے کان کے اندر ٹپک جائیں, بہراپن پیدا ہو جائے, قوت خراب ہو. فرمال اذنان من الراس, یہ کان جو ہے یہ سر کا جز ہے, تو جب سر کا مسا کرو تو کانوں کا بھی اسی پانی سے مسا کرو. مستقل پانی لے کے مسا کرتے, ممکن تھا کہ کان کے اندر کچھ پانی پہنچ جاتا اور بیمار ہو جاتا انسان. تو اس مسے سے کان کو بھی پاک کرا دیا. تو ناک بھی منور ہو گئی, منہ بھی منور ہو گیا, کان بھی منور ہو گئے, آنکھ بھی منور ہو گئی. تو گویا یہ جو علماء کی بستی تھی, یہ جو اہل علم بیٹھے ہوئے تھے, ان سب کو مقدس بنا دیا. آپ کی وضو نے احساس کر دیا کہ علم کی قوت تو صاف ہو گئی. اب آگے عمل کی قوت رہ جاتی ہے, تو عمل کا تعلق ہاتھ اور پیر سے. اسی واسطے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں انسان کے عمل کا ذکر وہاں ہاتھوں کا ذکر آتا. فرماتے ذالک بما کسبت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ یہ سب جو کچھ عذاب اور وبال تمہارے سامنے آ رہا ہے یہ تمہاری ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر, جو تم نے کیا تھا وہ آنکھوں سے دیکھ لی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر خیر کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی, ذرہ برابر شر کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. فرما دیا من یعمل سوءا یجز بہ,
ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. جو برائی کرے گا اس کا بدلہ بھگتے گا. اس کے کوئی ولی اور نصیر اور مددگار کام نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے میں. اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا اور اس کی کرتوت بیچ میں ہوگی. وہ فضل فرمائے معاف کر دے, لیکن عدل اور قانون اس کا یہ ہے کہ میں یعمل سوءا یجزا بہ, جو کچھ کرو گے وہ سامنے آ جائے. تو جتنی بھی عملی حرکتیں ہیں وہ ہاتھ کی طرف نسبت دی جاتی, ہاتھ کی کرتوت. پیر تو حقیقت میں ہاتھ کے تابع, عمل کرنے والا ہاتھ ہے, پیر عمل نہیں کرتا. پیر تو عمل کرنے کی جگہ پہنچا دیتا ہے ہاتھ. آپ کو دکان میں کام کرنا ہے تو پیروں کا کام یہ ہے کہ دکان تک پہنچا دیں. آپ کو مسجد میں جا کے ایک نیک کام کرنا ہے, پیروں کا کام یہ ہے کہ گھر سے لے جا کے مسجد تک پہنچا دیں. خود پیر عمل نہیں کرتے, عمل کرتا ہے ہاتھ. اس لیے عمل کو نسبت دی حق تعالیٰ نے ہاتھ سے, ذالک بما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا پھل ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے. تو ہاتھ عمل کرنے والا اور پیر اس کا تابع ہے, وہ عمل میں معین ہے, سبب ہے, مددگار ہے. پیر نہ جائے تو بیچارہ ہاتھ کیا کر لے. تو ہاتھ کا خادم ہے پیر. تم یوں کہو کہ دونوں مل کر عمل کرتے ہیں, ایک مخدوم ہے ایک خادم ہے. خادم مدد دیتا ہے, مخدوم عمل کرتا ہے, دونوں کو عامل کہا جائے. تو جو کچھ بھی انسان کا عمل ہے وہ اس کے ہاتھ اور پیر کا کرتوت نتیجہ ہے. حق تعالیٰ نے اس قوت عملی کو پاک کرنے کے لیے وضو میں ان دونوں چیزوں کو دے دیا. فرمایا کہ ہاتھ دھو وایدیکم الی المرافق, ہاتھ دھو کونی ہوتی, اس واسطے کہ عمل کا تعلق کونی تک ہے. بازو مونے تک کوئی نہیں عمل میں ہاتھ اٹھاتا, عمل اتنے ہی ہاتھ سے کرتا, اس کا دھونا فرض بتلا دیا. اگر کوئی اوپر تک دھو لے تو اجر ملے گا, ثواب ملے گا. وہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے اور ہاتھ دھوتے تو کونیوں تک نہیں مونوں تک دھویا کرتے, ہاتھ اٹھا کے یہاں تک پانی پہنچاتے. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اتنا مبالغہ کیوں کرتے ہیں کہ مونڈوں تک ہاتھ دھوئے. فرمایا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا جنت میں زیور پہنائے جائیں گے, تو میں چاہتا ہوں ہونڈوں تک زیور پہنچ جائے, میرا سارا ہاتھ لگا ہوا ہو زیور کے. کہ یہ ہے تبرع کہ جتنا زیادہ کوئی بہانا چاہے, جتنا میٹھا کرنا چاہے, شکر ڈالتا ہے. مگر ایک ہے معین مقدار جس سے پیالی میٹھی ہوتی ہے, وہ تو چمچا ہے گوتم. اب کسی کو بہت ہی زیادہ میٹھا پینا ہو, خاص عادت ہو, تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں, وہ پی لے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں, حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکر بہت زیادہ پیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور حضرت مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. صوفی محمود صاحب سہارنپوری بھی, تو چائے بنانے والے تھے صوفی محمود صاحب. انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی رعایت کر کے بجائے 2 چمچے کے 3 چمچے ڈالے اور عرض کیا کہ حضرت کافی ہے, فرمایا ذرا کچھ اور ڈال دیجیے. انہوں نے 1 چمچہ چوتھا اور بڑھا دیا. انہوں نے کہا حضرت بس کروں کہ جی ہاں گویا اگر ایک اور بھی پڑ جائے تو کوئی مداخلہ نہیں ہو. 5واں چمچہ اور ڈال دیا. پھر جو ہے کیا حضرت کافی ہے, فرمایا جی ہاں کافی ہے, اگر کچھ بڑھا دے تو کوئی مداخلہ بھی نہیں. صوفی محمود کو مذاق سوجا, انہوں نے وہ پیالی کی شکر پھر اس میں الٹ دی, جو شکردانی تھی, اور شکردانی میں چائے بھر کر کے حضرت کے سامنے پیش کر دی, مسکرائے. تو بہرحال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکر زیادہ پیتے. تو ایک تو ہے مقدار عادت معین جس کو عام پیتے, بعض حضرات کو خصوصی رغبت ہوتی ہے شکر سے. اسی طرح سے اعمال کے اندر ایک تو معینہ بدلا قانون کے مطابق ملے گا, ایک کسی کو زیادہ لینا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. تو زیور پہنایا جائے گا جنت میں ہاں تک, لیکن اگر کوئی ہاں تک دھونے لگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مونوں تک زیور اس کا پہنچے. اور زیور سونے چاندی کا ہوگا, وہ سونا چاندی ایسا نہیں تمہارے ہاں کا ہوتا, یہ تو گندا ہے سونا چاندی. اب وہ تو بھاری بہت اور پھر گندا, اس واسطے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے
اب تو کاغذ کے رہ گئے، سونا چاندی تو ختم ہو۔ سکوں کو جب آپ دن میں بیٹھتے تھے تو ہاتھ بھی کالے ہو جاتے تھے، انگلیوں میں کچھ بدبو بھی آنے لگتی۔ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، جو زیور جس بدن کے حصے کو زیادہ لگتا ہے وہاں نشان سیاہ پڑ جاتا ہے، بدن کالا ہو جاتا ہے، تو کالک بھی نکلتی ہے، بدبو بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس پر مجھے مقولہ یاد آیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا کہ دست زر آلود این قدر بدبو میں کلر قلب زر آلود کے قدر بدبو خواہد کر۔ جس انگلی کو اور جس ہاتھ کو سونا لگ گیا اس میں تو کتنی بدبو ہے، جس دل کو سونا لگ جائے، دل اٹک جائے سونے چاندی سے، اس میں کتنی بدبو پیدا ہو جائے گی۔ کہ سونا اور چاندی یہاں پر تو گندا ہے، بدبو بھی ہے اس میں اور سیاہی بھی ہے۔ جنت کا سونا چاندی بڑی ہے، نہایت لطیف ہے، نہایت نورانی ہے، نہ اس میں کدورت ہے نہ اس میں بدبو ہے۔ تو وہ زیور اگر گردن تک بھی چڑھ جائے تو یہ نہیں کہ گردن جھک جائے گی بوجھ سے، وہ تو لٹاکت تو نورانی ہے، پک جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مونوں تک دھوتے تھے ہاتھوں کو کہ میرا زیور یہاں تک چڑھا ہوا ہوگا قیامت کے لیے جنت کے اندر۔ تو کسی کو زیادہ زیور کی خواہش ہو وہ کر لے، مگر قانون اتنا ہے کہ یہاں تک دھو لو، یہ فرض واجب۔ تو بنا یہ ہے کہ عمل کا تعلق انہی تک ہے، یہیں تک آدمی ہاتھ ہلاتا ہے۔ ایک کاتب اگر لکھتا ہے تو یہیں تک ہاتھ ہلتا ہے۔ ایک سنا جب مستری لوہار یا بڑھائی کام بناتا ہے تو اتنا حصہ حرکت کرتا ہے، موڑے اس طریقے حرکت نہیں کرتے۔ عمل کا تعلق یہاں تک ہے، اس کا دھونا فرض بتلا دیا۔ آگے پیر اس کا خادم تھا، غلام تھا جو لے جاتا تھا عمل کی جگہ، تو پیروں کا دھونا واجب قرار دے دیا ٹخنوں تک، اس لیے کہ چال کا تعلق ٹخنوں تک ہے۔ آدمی گھٹنے سے نہیں چلتا، پنڈلی سے نہیں چلتا، قدم سے چلتا ہے، اور قدم کی حد ہے ٹخنوں تک۔ پنڈلیوں سے تو کھڑا ہوتا ہے، گھٹنوں سے تو بیٹھتا ہے، لیکن چلتا ہے قدم سے ٹخنوں تک، اس لیے ٹخنوں تک دھونا واجب قرار دے دیا۔ تو عمل کی قوت کا تعلق ہاتھ اور پیر سے تھا تو ہاتھ پیر کا دھونا وضو میں فرض کر دیا۔ علم کا تعلق چہرے سے تھا تو چہرے کا دھونا میں اس کے اعضاء کے فرض قرار دے دیا۔ تو علم اور عمل دونوں کی قوتیں نکھر کر نورانی ہو گئی، صاف ہو گئی۔ قیامت کے دن جب آدمی آئے گا تو چہرہ بھی منور ہوگا، ہاتھ اور پیر بھی اس سے منور ہو گئے۔ یہ تو آخرت میں اثر ظاہر ہوگا، اور دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ اس نور کا اثر قلب میں پڑتا ہے، اور قلب کے نور سے حق پسندی پیدا ہوتی ہے، نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اوپر سے نیچے تک لے کر وضو نے سارے بدن کو پاک کر دیا، ساری روح کو پاک کر دیا، کیونکہ روح ان دو قوتوں کے مجموعے کا نام تھی۔ جب یہ دو قوتیں پاک ہو گئی تو پورا انسان پاک ہو گیا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ انسان جس میں گناہ کرتا ہے وہ بدن کے کناروں سے کرتا ہے، یا ہاتھ سے کرے گا، یا پیر سے کرے گا، یا آنکھ سے کرے گا، یا ناک سے بری خوشبو سونگے گا، ناجائز خوشبو، بدن کے کناروں سے انسان عمل کرتا ہے۔ تو وضو کے اندر سارے کناروں کو گھیر دیا گیا، ہاتھ بھی لے لیے گئے جس سے گناہ کرتا تھا، پیر بھی لے لیے گئے، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، سب چیزیں لے لی۔ تو پورا بدن بھی پاک ہو گیا، پوری روح بھی پاک ہو گئی۔ البتہ ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے قلب۔ قلب سرچشمہ ہے ساری چیزوں کا۔ اگر قلب کے اندر کوئی زبردستی آپ برا ارادہ کھینچ دیں، اس میں کدورت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھی حضور حق تعالیٰ نے سامان کر دیا کہ جیسے ظاہر کو پاک بناؤ، باطن کو بھی پاک بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، مستحب یہ ہے کہ جب آدمی وضو کر دے تو وضو کا بچا ہوا پانی ہتھیلی پہ لے کے کھڑا ہو کے پی لے۔ یہ حقیقت میں اندرون کی تفسیر اور تاکید یہ ہے کہ جب باطن ظاہر کو دھو لیا تو باطن کو بھی دھو۔ وہ پانی پیا، اس سے اندرون کی پاک ہو گئی۔ ایک کنارا بدن کا رہ جاتا ہے جس سے ہزاروں گناہ متعلق ہے، اور وہ شرمگاہ ہے انسان کی، اس سے بھی معاشی کرتا ہے، بڑی بڑی معاشیتیں سرزد ہوتی ہیں۔ وضو کے اندر اس کنارے کو بھی لے لیا گیا۔ وضو سے جب فارغ ہو
تو مستحب یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا میانی کے اوپر دے دے، وہ حقیقت میں اس عضو کی تطہیر ہو گئی۔ تو کوئی حصہ بدن کا خالی نہ رہا کہ جس کو پاک نہ بنا دیا گیا ہو، اور جب پاکیزگی ہو گئی غسل کرنے کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے وضو میں اس طرح سے ترتیب دیا ہے اعضاء کو کہ غسل کا قائم مقام بن گیا، پورا انسان پاک ہو، اس لیے پورا انسان منور ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ نور ظاہر ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان دوں گا، ہاتھ اور پیر اور چہرے کی چمک کو دیکھ کر میں پہچان دوں، قلب اندر سے منور ہوگا، اس کی چمک ہاتھ اور پیر کے اوپر نمایاں ہوگی۔ تو ایک مومن نمازی وضو کرنے والا ظاہر و باطن سے روشن ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس سے خود اندازہ کر لیجیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جنہیں وضو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو وہ نور کی چادریں نہیں چڑھتی، وہ تو ظلمت کی تہیں چڑھتی جاتی۔ اگر خدا نہ خواستہ عمر بھر اسی میں گزار دی تو وہ قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ ہاتھ بھی کالے اور منہ بھی کالے۔ تو اندازہ کیجیے کہ حضور کس طرح پہچانے گے۔ آپ کو تو علامت دی گئی ہے کہ امت کو پہچانو، جب وہ علامت امت نہیں پیدا کرے گی تو پہچان کا ذریعہ کیا رہے گا؟ اندیشہ ہوگا کہ کہیں اسے دشمنوں کی صف میں نہ ڈال دیا جائے، وہ جو اہل جنت کی صف ہے اس سے نکال کے کہیں اہل جہنم کی صف میں نہ ڈال دیا جائے کہ یہ تو میرے نہیں، میرے ہوتے تو علامت ہوتی ان کے اوپر نورانی ہے، میں تو ایمان کا نور دے کر گیا تھا، ایمان کا نور ان کے عمل میں آتا تو عمل نورانی بن گیا، عمل نے ان کے ہاتھ پیر اور بدن کو نورانی کر دیا، جب وہ عمل نہیں ہے تو نور نہیں۔ اور عمل نہ ہونے سے ایک تہمت یہ بھی کہ شاید ایمان بھی اندر کمزور ہو گیا، جب عمل نہیں کرے گا آدمی تو یقیناً ایمان میں خلل پڑے گا۔ ایمان کے ذریعے سے عمل آتا ہے بدن پر، لیکن عمل کے ذریعے سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ زمین میں بیج ڈال دیں تو شاخیں تو نکلیں گی بیج سے، اگر بیج نہ ہو تو شاخ نہیں نکل سکتی، لیکن شاخیں اگر تر و تازہ ہیں بڑھ رہی ہیں تو بیج کو جڑ کو بھی تو مضبوطی حاصل ہوگی۔ اگر اوپر سے شاخیں بھی کاٹ دو، پھل پھول بھی کاٹ دو، تنا بھی کاٹ دو تو چند دن میں بیج بھی سوکھ ہو جائے گا، بیج بھی جل جائے گا۔ تو بیج سے پیدا ہوتی ہے شاخیں، اور شاخوں سے پیدا ہوتی ہے بیج کی قوت اور جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایمان جڑ ہے عمل کی، عمل آتا ہے ایمان سے، لیکن عمل دونوں بڑھتا رہتا ہے، ایمان جڑیں چھوڑتا رہتا ہے، جن کے ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر عمل نہیں ہے تو یہ دلیل اس کی ہے کہ بیج یا سوکھ ہو چکا ہے یا ہے تو بہت کمزور، اور ایسا ہے کہ اب شاید اس سے کوئی کوپل نہ ہو۔ اس حالت میں جب آدمی پہنچے گا آخرت میں کہ اندر بھی ظلمت باہر بھی ظلمت، اندر بھی اندھیرا باہر بھی اندھیرا، تو وہ علامت باقی نہیں رہے گی کہ جس سے پہچان لیا جائے کہ یہ امت محمدیہ کا آدمی ہے، تو انجام کیا ہوگا اس میں؟ تو بہرحال معلوم ہوا کہ علم بھی ایک نور ہے، عمل بھی ایک نور، اصلی نور علم ہے، اس علم سے پیدا ہوتا ہے عمل کا نور، تو ظاہر باطن دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الصلاۃ نور، نماز انسان کے حق میں نور، نماز پڑھنے والے کے دل کے اندر ایک تازگی ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، وہ اپنے قلب میں ایک ایسی قوت پاتا ہے جس سے حق و باطل کو پہچانتا ہے۔ عالم ہونے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں، عامی سے عامی آدمی مگر نمازی ہے، پکا ہے دیندار، اس کا دل بتلائے گا کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال، مسئلہ تو نہیں جانتا مگر کھٹک پیدا ہو جائے گی اس کے دل میں۔ اسی بات سے جب سوال کیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل اسم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گناہ کیا چیز؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا کاری گناہ، چوری کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ، یہ ہے گناہ، یہ نہیں فرمایا۔ جب پوچھا گیا گناہ کیا چیز ہے، فرمایا ما حاق فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے سمجھ لو کہ وہ گناہ، جسے تم بھرے مجمع میں آ کے انجام نہ دے سکو، شرمندگی محسوس کرو، سمجھ لو کہ کوئی سی ہے اس میں، کوئی کھوٹ ہے اس میں، بس اسے ترک کرو۔ لا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اسے ترک کرو، جو بے کھٹ کے بات ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، جس کو بھرے مجمع میں سر اونچا کر کے کہو کہ ہاں میں نے یہ عمل کیا،
جس میں ذرا بھی جھجک محسوس ہو سمجھ لو کہ اس کے اندر کچھ ہے چیز ضرور، اسے چھوڑ اسے ترک کر تو یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے عمل کے نور۔ تو اصل میں جو چلتا ہے نور قلب سے ایمان کے نہیں، وہ آتا ہے عمل کے اوپر ہاتھ پیر پہ، عمل سے لوٹ کر پھر قلب کی طرف جاتا ہے، پھر قلب کی نورانیت بڑھتی ہے۔ تو ایک دور ہے، سلسلہ ہے اندر سے باہر تک، چکر ہے نورانیت کا، اندر سے باہر، باہر سے اندر، باہر سے اندر، اندر سے باہر چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو قلب میں بھی روشنی بڑھتی رہتی ہے، ہاتھ پیر پر بھی روشنی بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی وہ کھلا ہوا نور تو خیر قیامت کے دن نمایاں ہوگا۔ ہم تو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نمازی آدمی کے چہرے کے اوپر ایک نزاکت، ایک لطافت کی ہوتی ہے۔ دل میں اگر سختی اور قساوت ہو تو اور دل میں اگر نور ایمان اور نرمی ایمان کی ہے، اس کے چہرے پہ ایک ملائمیت محسوس ہوتی ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے بھی شعور، تو مرد حقانی کی پیشانی پہ نور آتا ہے۔ مومن سب سارے کے سارے گورے ہی ہوتے، کالے بھی تو ہوتے ہیں، مگر کالا آدمی بھی اگر مومن ہے اس کی کالک میں بھی ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک نزاکت ہوتی ہے، ایک لطافت ہوتی ہے۔ چہرے کے اوپر سختی نہیں برستی، قساوت نہیں برستی۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ تو رحمان پرستی کرتا ہے، رحمان کے آگے جھکتا ہے تو رحمت اس کے قلب میں آتی ہے۔ جو لوگ پتھروں کے آگے جھکتے ہیں اور انہیں پوجتے ہیں، وہی پتھروں کی جو قساوت ان کے قلب میں بھی آ جاتی ہے، ان کے دل بھی پتھر بن جاتے ہیں۔ کہ جو سنگ پرستی کرے وہ سنگ دل بنے گا، جو رحمان پرستی کرے اس کے دل میں رحمت آئے گی، پیدا ہوگی قدرتی۔ کہ وہ جو اللہ کو پوجتا ہے ہر وقت اس کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کے حکم کے مطابق ظاہر باطنی پاکیزگی اور طہارت حاصل کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے جسے ایماندار پہچان لیتا ہے۔ المومن مرآۃ المومن یا المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ ہر مسلمان کو اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے دوسرے کے اندر۔ اگر دوسرا ایمان والا ہے تو اپنے کھوٹ روشن ہوں گے کہ یہ تو اتنا عمدہ، میں اتنا برا، اس کی ایمانداری سامنے آ کے اپنی برائی روشن ہوگی۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، دوسرے مسلمان کے اندر ہمیں اپنی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم میں خوبیاں ہیں وہ خوبیاں بھی چمک اٹھیں گی، اگر ہم میں خرابیاں ہیں وہ خرابیاں بھی چمک اٹھیں گی، دوسرے کی نورانیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ کمالات حق ہے، آپ کی ذات مبارک کے سامنے آ کے ہر ایک پر اپنا کھوٹ بھی کھل جاتا تھا، اپنی خوبی بھی کھل جاتی تھی۔ وہ معیار تھا جس پر جانچتے تھے لوگ اپنے کو، جو پورا اتر گیا وہ حق پر ہے، جو نہ اترا وہ نہیں ہوتا تھا حق پر۔ تو جیسے آپ کی ذات آئینہ تھی، آپ مومن کامل اور مومن اول ہیں اس امت کے، آپ کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں اوروں کو بھی یہ نور نصیب اور بھی مومن بنے۔ تو ہر مومن کے اندر نورانیت ہے، وہ نورانیت کے ساتھ ایک چمکتا ہوا آئینہ ہے، دوسروں کا خوبی اور خرابی اور کھوٹ اور برائی اس میں کھل جاتی ہے۔ کہ دنیا کے اندر بھی وہ نور اور وہ چاندنا محسوس ہوتا ہے وضو کا اور نماز۔ تو جیسے علم ایک نور ہے ویسے عمل بھی ایک نور ہے۔ جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر رات کو سوتے وقت کوئی شخص سورہ تبارک الذی روز پڑھ لیا کرے، سورہ ملک کو یاد کر لے، یا کسی کو یاد نہ ہو باوضو ہو قرآن شریف سامنے رکھ کے پڑھے اور پڑھ کر سو جایا کرے اور عادت ڈال لے، تو فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تبارک الذی قبر کا چاندنا بنے گی اس کے لیے۔ قبر جو ہے تنہائی کا گھر، ظلمت کا گھر، اس کی ظلمت، اس کی تاریکی رفع ہوتی ہے سورہ تبارک الذی کے قرات۔ تو بعضی صورتیں قلب کا نور ہے، بعضی قبر کا نور ہے، بعضی ہاتھ پیر کا نور ہے، بعضی زمانے کا نور ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر سورہ کہف ہر جمعہ کو انسان پڑھے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور بنا دیا جائے، روشن کر دیا، وہ پورا زمانہ روشن ہو گیا ہفتے بھر کا اس کے لیے۔ تو قرآن کی آیتیں بعضی وہ ہیں کہ جو زمانے کو روشن کرتی ہیں، بعضی آیتیں وہ ہیں جو مکان کو روشن کرتی ہیں، بعضی وہ ہیں جو دل کو روشن کرتی ہیں، بعضی وہ ہیں جو قبر کو روشن کرتی ہیں۔
باقی وہ ہے کہ ان کا نور آخرت میں ظاہر ہوگا. تو ہر عمل کے اندر ایک نور ہے، ایک چاندنا ہے، ایک روشنی. تو علم بھی ایک نور، عمل بھی ایک نور. انسان پیدائشی طور پر یہ نور لے کے نہیں آتا. پیدائشی طور پہ تو اندھیرا لے کے آتا ہے، جہالت کی ظلمت ہے قلب، ابھی نور نہیں اس کے اندر. اور جب جہالت ہے، علم نہیں، تو علم کے چاندنے ہی میں تو عمل کرے گا. جب علمی کی روشنی تو عمل سے کہاں سے ہوا؟ تو عمل کا بھی نور نہیں. تو جب آیا تو نہ اس میں ایمان کا نور ہے، نہ اس میں عمل علم کا نور. ہاں البتہ فطرت کا ایک نور ہے، یعنی فطرت اللہ نے سادات سلیم بنائی کہ اس میں قبول کرنے کی صلاحیت ہے نور کی. آئینہ ہے، خود روشن نہیں، مگر اتنی صلاحیت ہے کہ جب سورج کے سامنے کر دو تو سارا سورج اس کے اندر اتر آئے. تو حق تعالیٰ نے پیدائشی طور پر علم تو نہیں دیا انسان، مگر علم قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت دی. پیدائشی طور پر عمل تو لے کر نہیں آیا، مگر عمل کی قوت اور صلاحیت لے کر آیا. اسی واسطے اس کو ظلم اور جہول کہا گیا ہے. یاد ہے وہ آیت قرآن کریم میں جو فرمائی گئی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اپنی امانت پیش کی زمینوں پر، آسمانوں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پہ کہ تم قبول کرو. سب نے کانوں پہ ہاتھ دھرا، کہا ہم میں قوت نہیں آپ کی امانت کو اٹھانے کی. یہ جو علم و عمل کی استعداد رکھ رہے ہیں، ہم میں کوئی قوت نہیں اٹھانے کی. دریا نے بھی کہہ دیا اتنا بڑا سمندر میں نہیں اٹھا سکتا. یہ اتنا بڑا آسمان اور 7 آسمان، انہوں نے بھی کانوں پہ ہاتھ رکھے کہ ہم نہیں آپ کی امانت کا بوجھ اٹھا سکتے. یہ گرے کے کچے انسان کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں، مجھے دے دیں. انہوں نے قبول کر دیا، حملها الانسان، اٹھا لیا اس کو. فرما انه کان ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم اور بڑا جاہل. اب یہاں شبہ یہ ہوتا ہے کہ کام تو غریب نے اتنا بڑا کیا کہ پوری کائنات نہ کر سکی، نہ زمین کر سکی، نہ آسمان، اور انعام یہ ملا کہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل. یوں کہا جاتا ہے کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بہت عمدہ، بہت اجر ملا. تو یہ کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل، وہ معاذ اللہ گالی دے دی گئی اس کو. تو انسان بیچارے کو خلجان پیدا ہوا کہ کام تو وہ کیا بڑھ کے جو کوئی نہیں کر سکا، اور انعام یہ ملا کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل. کہ یہ مدح کیا ہوئی؟ تو میری مذمت ہو گئی، حالانکہ موقع تھا مدح کرنے کا، مذمت کیوں کی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ مدح ہی کی گئی. اتنی بڑی تعریف کی گئی ہے انسان کی ظالم و جاہل کہہ کر کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتی. تعریف کرنے والے حق تعالیٰ، ان سے زیادہ جاننے والا کون؟ انہوں نے اپنے علم کامل سے انسان کی مدح کی، اور اتنی بڑی مدح کی کہ دنیا میں اس سے زیادہ تعریف کوئی نہیں کر سکتا کہ اسے ظالم بھی کہا اور اسے جاہل بھی کہا. اور فقط ظالم جاہل ہی، ظلوم اور جہول، بڑا ظالم بڑا جاہل مبالغہ کی تھا. یہ بے حد تعریف کی گئی، بڑی مدح کی گئی، بڑی منقبت کی گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ جاہل اس شخص کو نہیں ہم کہہ سکتے، اس شامیانے کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے، اس لاؤڈ اسپیکر کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جاہل کے معنی یہ ہے کہ جس میں جو اب عالم نہیں مگر بن سکتا ہے وہ عالم. کہ جاہل اسے کہیں گے جس میں عالم بننے کی صلاحیت ہو. اس شخص کے اندر عالم بننے کی صلاحیت نہیں، ہم اسے جاہل بھی نہیں کہیں گے. اس لاؤڈ اسپیکر میں عالم ہونے کی صلاحیت نہیں، ہم اسے جاہل بھی نہیں کہیں گے. جاہل اسے کہیں گے جو عالم بن سکتا ہو، اور بڑا جاہل اسے کہیں گے جو بڑا عالم بن سکتا ہو. اسی طرح سے ظالم اسے کہتے ہیں جو عادل بن سکتا ہو، عدل دے سکتا ہو. ہم اس شخص کو ظالم نہیں کہیں گے کیونکہ یہ عادل بھی نہیں ہو سکتا، اس میں عدل کا کمال آ ہی نہیں سکتا. اس زمین کو ہم ظالم نہیں کہیں گے اس لیے کہ یہ عادل نہیں بن سکتی، اس میں عدل اور انصاف کا کمال نہیں آ سکتا. آسمان کو ہم نہ ظالم کہیں گے نہ جاہل کہیں گے، کیونکہ آسمان نہ عالم بن سکتا ہے نہ عادل بن سکتا ہے. یہ صلاحیت اور استعداد اگر ہے تو انسان میں کہ یہ آج تو جاہل ہے مگر یہی بن سکتا ہے عالم، آسمان زمین نہیں بن سکتا.
یہ بڑا ظالم ہے، بڑا بد عمل ہے، لیکن اگر نیکی کرنے پہ آئے گا تو اتنا بڑا عادل بنے گا کہ اس سے بڑھ کر عادل عمل کرنے والا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو حق تعالیٰ نے آسمان کو بھی ظالم نہیں کہا، زمین کو بھی ظالم نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے وہ استعداد قبول نہیں کی، وہ صلاحیت قبول نہیں کی علم کی اور عدل کی۔ انسان نے کہا میں صلاحیت قبول کرتا ہوں، فرمایا تو بڑا ظالم ہے کیونکہ تو ہی بڑا عادل بنے گا، تو بڑا جاہل ہے تو ہی سب سے بڑا عالم بھی بنے۔ تو دنیا میں دیکھ لیجیے علم کا ثبوت کون دے رہا ہے؟ ان شامیانوں نے کوئی مدرسہ قائم کیا، یا جانوروں نے گدھے گھوڑوں کے اندر کوئی مکتب قائم ہوا جس میں تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ تو خیر وحشی جانور ہیں، میں کہتا ہوں ملائکہ مقدس ہیں، پاک باز مخلوق ہیں، لیکن آسمان میں کوئی مدرسہ کسی فرشتے نے قائم کیا، کوئی مکتب قائم کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، مدرسہ کوئی نہیں۔ بس طبعی طور پر جتنا علم ڈال دیا کسی فرشتے کے دل میں اللہ نے وہ تو ہے، بہت سی جانوروں کے دل میں بھی تو علم ڈالا حق تعالیٰ نے۔ شہد کی مکھی کے اندر علم ڈال دیا کہ وہ چھتا بنا سکتی، ایسا عمدہ چھتا بناتی ہے آپ پر کار سے بھی ویسے مکان نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سے بیا کے اندر جو ایک بیا جانور ہوتا ہے چڑیا، اس میں علم ڈال دیا، صلاحیت ڈال دی کہ وہ گھونسلہ بنائے، بڑا عمدہ مکان بناتا ہے، اس کے اندر علم ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت آدم کے وقت کا جیسا بیا تھا اور جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج تک وہی بناتا ہے، کوئی ترقی نہیں اس کے علم میں، کہ پہلے تو بیا گھونسلے میں رہتا تھا اور اب اس نے بنگلے بنا دیے، پہلے تو سانپ بمی میں رہتا تھا اور اب کوٹھیاں بن گئی سانپوں کے لیے۔ بس جس کے دل میں جس چیز کی صلاحیت ہے وہی نکل گئی، کوئی ترقی نہیں اس کے علم۔ اور وہ خلاف انسان کے کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں جو غذا تھی اس کے بعد ترقی کرتے کرتے غذائیں دیکھو تو اتنی ہے کہ پہلوں کو نصیب بھی نہیں ہوئی۔ مکانات اور بلڈنگیں ایسی اعلیٰ ایک مستقل فن بن گیا، سکھلایا جانے لگا، انجینئر تیار ہونے لگے، پہلے نہیں تھے۔ کہ دنیاوی فنون لو یا دینی فنون لو، رات دن ترقی ہے انسان کے علم میں، انسان کے عمل میں، صنعت میں، حرفت میں، کمال اس کا نمایاں۔ اب خلاف جانور کے کہ آدم کے وقت میں جیسے ایک گائے گھاس کھاتی تھی، 8000 برس کے بعد آج بھی ویسی گھاس کھاتی ہے، کوئی ترقی اس کے کھانے میں۔ اس کے کھانوں کی ترقی آئی ہے کہ ڈیزائن بن گئے کھانوں کے، نمونے بن گئے مستقل، یعنی کھانوں کا سجانا، کھانوں کی صورتیں بنانا ایک مستقل فن بن گیا۔ تو بمبئی میں ایک سیٹ نے دعوت کی تھی وائسرائے کی، یہ آج سے کوئی 30-35 برس پہلے کا واقعہ، اخبارات میں آیا تھا، وائسرائے کی دعوت کی، تو چائے کی دعوت تھی اور 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ ہوا۔ یعنی وائسرائے نے چائے کی پیالی کی، آپ کہیں گے 1.5-2 لاکھ کہیں میں خرچ ہو گیا، ہم تو 2 آنے میں ایک چائے کی پیالی دی اور اپنا ختم کر دی۔ 1.5-2 لاکھ روپیہ۔ صورت کیا تھی؟ اس نے کیک اور پیسٹری اور بسکٹ بنانے کا آرڈر دیا لندن کی ایک کمپنی، اس کو ٹھیکہ دیا کہ مثلا 80,000 میں وہ بنائے۔ اس کے کارکن آئے کام کرنے والے، انہوں نے کیک بنایا۔ کیک کیسا بنایا؟ دلی کے جامع مسجد کا ایک نقشہ بنا دیا، ویسے ہی مینارے، ویسے ہی مسلے بچھے گئے، ویسے ہی اس میں قمقمے لگے گئے، اس کے گنبد، مینارے، مسلے سب۔ اب وہ کیک کا جامع مسجد کی صورت کا کیک میز کے اوپر رکھا ہوا، آگرے کا تاج گنج اس کا مجسمہ بنایا، وہ بھی ایک کیک تھا عمدہ مزیدار کھانے کا۔ تو ویسا ہی گنبد، ویسا ہی رنگ روغن، ویسے ہی اس پہ وہ آیتیں لکھی ہوئی، نقش و نگار بنے ہوئے، وہ تیار ہوئے۔ اچھا، صفدرجن کا مقبرہ بڑی تاریخی عمارت ہے، اس کے رنگ کا ایک کیک بنا دیا، وہ صفدرجن کا مقبرہ۔ اب وہ میز کے اوپر دلی کی جامع مسجد رکھی ہوئی ہے، تاج گنج روضہ رکھا ہوا ہے، صفدرجن کا مقبرہ رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی مشہور عمارتیں تھیں سب کی صورتوں کے کیک اور بسکٹ بنا کے میزوں پر سجا دیے اور چھوٹے چھوٹے قمقموں سے اس میں روشنی دوڑائی بجلی کے ذریعے۔ وائسرائے آئے، میں اپنی پارٹی کے، تو دیکھا کہ کمرہ ہی نہیں جگمگا رہا، میز بھی جگمگا رہی اور بڑے بڑے مجسمے نقشے کی دلی کی جامع مسجد،
کہیں آگرے کا تاج گنج، کہیں صفدرجنگ کا مقبرہ، بڑی تاریخی عمارتیں. بہت خوشی ہوا ویسا ہے کہ بڑے چلیے پیسے میز سجائی گئی، بیٹھ گئے آ کے کرسیوں پہ. جب 10-15 منٹ گزر گئے، وقت کم ہونے لگا تو وائسرائے نے دیکھا پرائیویٹ سیکرٹری نے سیٹ سے کہا کہ بھئی چائے اور کھانا کب آئے گا؟ انہوں نے کہا حضور یہ کھانا ہی تو ہے تو سجا ہوا. وائسرائے دنگ رہ گیا. تو کھانا شروع ہوا تو مینار کھایا تو اس میں اور ذائقہ تھا، گنبد توڑ کے کھایا دلی کی جامع مسجد کا تو اور مزہ تھا، فرش توڑ کے کھایا تو اور مزہ. غرض 15-20 منٹ میں وائسرائے اس کی پارٹی نے دلی کی جامع مسجد، آگرے کا تاج گنج سب ہضم کر کے اپنا پیٹ میں پہنچا دیا. دسترخوان خالی رہ گیا، سب کھا پی گئے. پرائیویٹ سیکرٹری نے کہا کہ کوئی نمکین چیز نہیں، تو سارا میٹھا میٹھا. اس نے کہا یہ جو میز پہ دسترخوان بچھ رہا ہے یہ بسکٹ ہے نمکین. اس کو بھی توڑ کے کھا گئے. پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ جو میز ہے وہ بھی کھانے کی چیز تھی، اس کے پائے بھی توڑ کے لوگ کھا گئے. کمرہ صاف ہو گیا. تو کھانا اس حد تک پہنچ گیا کہ کھانا ہی ملا، بلکہ اس کے ڈیزائن، اس کے نمونے، اس کے لیے کمپنیاں، لاکھوں روپے کے ملازم جو سجاتے ہیں، آ کر بناتے ہیں. تو بھلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ترقی کہاں تھی کھانے پینے کی؟ یہ فن کہاں تھا کھانے پینے کا؟ کہ انسان کے کھانے میں بھی ترقی. یہ نہیں کہ جیسے گائے اس زمانے میں گھاس کھاتی تھی آج بھی کھاتی، یہ بھی ویسا ہی کھائے. اور ترقی. کپڑوں میں وہی نمونے، لیس نیا نمونہ، مکانات کے نمونے، مستقل فن بن گیا مہندسی انجینئرنگ، جس کے ذریعے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، نمونے تیار کیے جاتے ہیں. ہمیں لائبریری بنوانی ہے دارالعلوم کی، کتب خانہ، اس کے لیے بات چیت کی ایک ڈیزائنر سے کہ نقشہ تجویز کر دو. تو اس نے کہا کہ میں تجویز کروں گا مگر 30,000 روپیہ لوں گا محض نقشے کی بنوائی. تو وہ 30,000 کاہے کا ہوگا؟ محض نمونہ بنا دینا. تعمیر تو معمار کرے گا، ان کی تنخواہیں الگ، وہ تو کاغذ پر لائبریری بنا دے گا، اس کا نقشہ بنا دے گا، اس کے 25-30,000 اس نے مانگ. تو ایک مستقل فن بن گیا، لاکھوں آدمیوں کی روٹی چل رہی ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ انسان کی ہر چیز میں ترقی، کھانے میں، پینے میں، اسی طرح علم میں بھی ترقی، اسی طرح دین میں بھی ترقی. دین میں جو آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا اس میں برابر اضافے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کامل کر دیا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج وہ مکمل ہے، اس میں کمی بیشی کی حاجت نہیں. مگر اس کے اندر اتنے گوشے ہیں کہ اندر سے نکالتے ہو تو قیامت تک نئے سے نئے احکام نکلتے رہیں گے، نئے سے نئے علوم نکلتے رہیں گے. ترقی ختم نہیں ہوئی، انسان برابر جاری. تو قلب کی ترقیات بھی جاری، قالب کی ترقیات بھی جاری. کسی فرشتے کو یہ ترقی میسر نہیں، جنات کو یہ ترقی میسر نہیں، جنوں میں کئی مدرسہ انہیں بھی اگر علم لینا ہے تو انسانوں ہی کے گھر آتے. فرشتے بھی انسانوں کی مجلس میں آئے ہیں کہ علم سیکھیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ملائکہ آتے تھے علم کی باتیں سننے کے لیے. تو انبیاء آسمانوں پہ نہیں گئے ہیں کہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کرے اور فرشتے انبیاء کی مجلس میں آئے ہیں. انسانی کی نوع کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ فرشتے بھی آتے ہیں، جنات بھی شاگرد بن کے آتے ہیں اور جانور بھی شاگرد بنتے ہیں. انسان چاہے تو طوطے کو بھی پڑھا دے، نبی جی بھیجو، اور میاں بچھو کہو اللہ اللہ، اور بلبل کو بھی پڑھا دے. تو کسی طوطے نے انسان کو نہیں پڑھایا، مگر انسان تعلیم پہ آتا ہے تو طوطے کو بھی گویا کر دیتا ہے، بلبل کو بھی گویا بنا دیتا ہے. تو سب چیزوں کے حق میں انسان معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. ملائکہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، بس آپ نے ہمارے دل میں جو علم کی چیزیں ڈال دی وہ ہے، آگے اضافہ نہیں کچھ. یہ انسان کا کام ہے کہ عالم بھی ہے اور مجتہد بھی ہے کہ اوپر سے 1 من علم کو 10 من بنا کے دکھلا دیتا ہے. ترقی ہے اس کے علم میں، ترقی ہے اس کے عمل میں. اور راز اس کا یہ ہے ترقی کا کہ کسی بھی اکہرے مادے میں ترقی نہیں ہوتی. ترقی نام ہے تصادم. آگ تنہا کوئی ترقی نہیں اس میں، پانی میں تنہا کوئی ترقی نہیں. یہ لاکھوں میل کا سمندر ہزاروں برس سے جب سے بنا ہے وہ اتنا کا اتنا ہی ہے. یہ نہیں کہ سمندر ترقی کر کے دگنے رقبے میں آ گیا وہیں کا وہیں.
اچھلے گا، کودے گا، موجیں مارے گا پہاڑوں کی برابر، مگر رہے گا اتنی جگہ میں، آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی ترقی نہیں سمندر میں۔ آگ جس طرح سے پتھروں میں، چکماق میں گھسی ہوئی ہے، پانی میں، بس وہ ہے، کوئی ترقی نہیں کہ آگ نے کوئی اپنی بلڈنگ بنا لی ہو رہنے کی، انہی پتھروں میں، ٹھیکروں میں رہے گی۔ یہ زمین ہے آپ کی، اس نے کیا ترقی کی؟ جب سے پیدا ہوئی اسی طرح سے آپ اسے کھود رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی اس میں ذاتی تو کسی بھی اکہرے مادے کے اندر ترقی نہیں، لیکن اگر چند متضاد مادوں کو ٹکرا دو ترقی شروع ہوتی ہے۔ پانی ہے، پانی دشمن ہے آگ کو، آگ دشمن ہے پانی، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اگر بیچ میں پردہ دے کے ادھر پانی رکھو ادھر آگ جلاؤ، ایک تیسری طاقت پیدا ہوگی کہ جس کو بھاپ کہتے ہیں، اس سے ہزاروں کلیں چلنی شروع ہوں گی، مشینیں چلنی شروع ہوں گی۔ تو دو چیزوں کو جب ٹکرایا، تصادم سے ترقی شروع ہوئی، نہ تنہا آگ نے مشین چلائی، نہ تنہا پانی نے مشین چلائی، دونوں نے مل کے ٹکراؤ شروع کیا تو نئی سے نئی چیزیں بننی شروع ہو گئی۔ پانی میں ترقی نہیں، مٹی میں ترقی نہیں، لیکن اگر مٹی کو پانی میں ملا کے گاڑا بنا دو، اینٹیں بننی شروع ہو جائیں گی، برتن بننے شروع ہو جائیں گے، بلڈنگیں تیار ہوں گی، تمدن بڑھ گیا، ترقی شروع ہو گئی۔ تو ترقی نام ہے تصادم کا، کسی ایک مادے میں ترقی نہیں، مادوں کو جوڑ کر ٹکراؤ تو ترقی شروع ہوتی۔ ہوا میں کوئی ترقی نہیں، آگ میں کوئی ترقی نہیں، لیکن اگر ہوا آگ سے ٹکرا جائے تو پھر یہ رات اور برق اور گرج یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور شہاب ثاقب اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آگ برسانے شروع کرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ جو چیزیں ملی ٹکرائی تو ایک نئی چیز پیدا ہو گئی۔ ترقی نام ہے فی الحقیقت تصادم کا ٹکراؤ۔ ایک پہلوان ہے مثلا، بڑے اچھا فن جانتا ہے، پہلوانی کا ہزاروں داؤں پیچ معلوم، لیکن کوئی ترقی نہیں۔ لیکن اگر دوسرے پہلوان سے لڑا دو، اسے ٹکرا دو، تو نئے نئے داؤں پیچ آئیں گے اس کے ذہن کے اندر جو پہلے سے نہیں تھے، فن بن جائے گا، ترقی کر جائے گا۔ ایک عالم ہے، علم بہت پڑا لیکن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، کوئی زیادتی نہیں اس کے علم، لیکن اگر کسی جاہل کو ٹکرا دو، عالم طرح طرح کے شبہات کرے، وسوسے پیش کرے، وہ جو جواب دے گا تو نئے سے نیا علم پیدا ہوگا، تو علم میں ترقی شروع ہو گئی۔ تو تنہا علم میں ترقی نہیں، تنہا جہل میں ترقی نہیں، جہالت کو جب ٹکراؤ گے علم سے ترقیات شروع ہو جائیں۔ تنہا پانی میں ترقی نہیں، آگ میں ترقی نہیں، ملاؤ گے تو بھاگ شروع ہو کر تیسری چیز سے پیدا ہوگی، ترقی شروع ہو جائے گی۔ تو ترقی نام ہے فی الحقیقت تصادم۔ یہی وجہ ہے کہ جب دو قومیں ٹکراتی ہیں تو نئے تمدن کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اگر دو قومیں نہ لڑیں آپس میں، ہر لڑائی ہر جنگ کے بعد تمدن کا ایک نیا نقشہ قائم ہوتا ہے۔ اسی بات سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ ایک قوم کو دوسری قوم سے نہ ٹکرائے، جنگیں نہ کرائے، تو سب کے سب فاسد ہو جائیں۔ اس لیے کہ جس قوم میں برائی ہے وہ اپنی برائی پہ قناعت کر کے بیٹھ جائے تو گر جائے گی، مر جائے گی۔